حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے۔ نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا۔ حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرِ شرم و حیا تھے، پیکرِ شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے، میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بھلایا نہیں کسی چیز کو۔ انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی رکھی۔ بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں۔ کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی۔ اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے،
2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا۔ تو وہ خاتون عرض کرنے لگیں کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کوئی خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی۔ آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی، اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا، وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا، اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے۔
وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے. میں بڑی دیر سے کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں. اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں. وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا. لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے. ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے. حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے. بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں. نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا. کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے. وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے، اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کی جائے. حقوق العباد کا معاملہ ہمیشہ سے سخت ہے، اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں بڑے خود غرض ہیں. اپنی مرضی کے حق ہم ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے. حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ایک دو رشتوں کے حقوق نہیں. اور یہ حقوق ہمارے اوپر عائد کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے کرتے کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کا حق کینچی لگا کے کاٹ نہیں سکتے. آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو بڑے سارے گھر بے آباد کر دیں. جس طرح اپنے بچوں کا آپ پر حق ہے، اسی طرح ملت کے بچوں کا بھی تو حق ہے. جس طرح آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے جو باقی گھر ہیں وہ بھی تو اہمیت کے حامل ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ 2-4 حقوق اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اور اسلام جو حقوق کی وسعت بیان کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کا حق ضائع کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس حق کا بدلہ دینا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی تو وہ بھی قیامت کے دن اسے بھی استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا باریک ہے، بڑا محتاط ہو کر کے چلنے کی ضرورت ہے. کسی جگہ بھی حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. کوشش کریں جس حد تک ہو سکے آپ نازک مزاجی کے ساتھ حقوق کے معاملے کا خیال کریں.